قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جان کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ماہ ناز میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں خوب درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان جدا ہو چکا یقینی طور پر۔ رمضان پیغام کیا دے کر جاتا ہے؟ رمضان آتا کیوں ہے اور رمضان پیغام کیا دے کر جاتا ہے؟ آج اس کے متعلق ہم کچھ باتیں سنیں گے، اور وہ معاملات خاص طور پر وہ عبادتیں جو ہم اور دنوں میں تو نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک آنے کی وجہ سے ہم نے وہ معاملات شروع کر دیے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، اشراق و چاشت ادا کرنا، اسی طرح دیگر نیکی کے کام جو عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے لیکن رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا اس بات پر محاسبہ کریں آج کے جمعہ مبارک کے بیان کے ذریعے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی میں وہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں۔ اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے زندگی کو پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا۔ مولا کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا زندگی کو بھی اور موت کو بھی تاکہ تم لوگوں کی جانچ ہو، تم لوگوں کا حساب ہو، تم لوگوں کو آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے اور کون اچھے اعمال کرنے والا نہیں۔ اب زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے وہ والے کام کرنے کی بھی رمضان المبارک میں کوشش کی۔ لیکن اصل رمضان گزرنے کے بعد کہ رمضان میں میری نمازوں کی پابندی کی روٹین بن گئی تھی، میں 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں آ کر پڑھتا تھا، کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نمازی بنا رہا؟ آج کل عید کا دن گزرا، اختلاف رائے ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عید کا دن گزر گیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک آج عید کا دن ہے اور بعض علماء نے کہا کہ کل گزر چکا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج کا عید کا دن مانے یا جو کل دن گزر چکا اس کو مانے، جو بھی ہو۔ عید کی خوشیاں ہم لوگ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حق بھی ہے کہ پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی مشقت برداشت کرنے کی خوشی ہمیں عید کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ آج جیسے عید آئی، آپ لوگوں نے بھی اپنے کپڑے بنائے، گھر والوں کے بنائے، بچے ہیں تو بچوں کے بنائے، خود بھی صاف ستھرے رہے، بچوں کو بھی صاف ستھرا کیا، گھر کو بھی ستھرا بنایا۔
اپنے آپ بھی اجلے کپڑے پہنے، گھر والوں کو بھی اجلے کپڑے پہنائے، بچوں کو بھی اجلے کپڑے پہنائے، یعنی اپنا جو ظاہری گیٹ اپ تھا، ظاہری حلیہ تھا، اس کو ہم نے ستھرا بنایا، اس کو ہم نے پاک کیا، ظاہری حلیہ کو ہم نے خوشبو لگا کر معطر کیا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ رمضان گزرنے کے بعد ظاہر کو خوشبودار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر کو بھی خوشبودار کریں۔ جس طرح ہم نے ظاہر کو پاک کیا، ظاہر کو اجلا کیا، ظاہر کو صاف کیا، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے دل کو بھی اسی طرح پاک و صاف کریں، ہم اپنے دل کو بھی اسی طرح اجلا کریں، ہم اپنے دل کو بھی اسی طرح خوشبو سے معطر کریں۔ خوشیاں منانے کا حق بے شک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عید کا دن ہے، آج ہماری عید کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو خواہش ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا نیا سوٹ سل جائے اور میں نیا سوٹ پہن کر عید کی نماز پڑھوں۔ تقریباً 100 میں سے 80 یا 85% ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نیا سوٹ سلے، نیا سوٹ ہو، نئے جوتے ہوں، نئی واسکٹ ہو، اور یہ پہن کر تیار ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کروں۔ یہ ہونا چاہیے بھی، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں؟ عید کا دن ہے، آپ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں، دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ دیگر صحابہ نے آ کر پوچھا، حضور امیر المومنین آپ، عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، اللہ نے مسلمانوں کو عید تحفے کی شکل میں عید خوشی کے طور پر دی ہے، آپ رو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ دیگر لوگ خوشیاں کر رہے ہیں، دیگر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آپ عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا مجھے پتا ہے آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، لیکن میں کس بات پر خوش ہو جاؤں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے جو روزے رکھے، میں نے جو نمازیں پڑھی، وہ میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ کہا جس بندے کو یہی پتا نہیں کہ اس کی رمضان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں، وہ بندہ عید والے دن خوشیاں کیسے منا لے؟ اور یہ انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ آج رمضان میں پہلے 10 روزوں کے بعد شاید ہمیں تراویح پڑھنا نصیب نہ ہو، 15 روزوں کے بعد مسجد میں آنا نصیب نہ ہوتا ہو، لیکن عید میں ایک سے بڑھ کر ایک کام ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ جی رمضان گزرا ہے، رمضان گزرنے کے بعد اب عید کی خوشیاں بھی تو ہم نے منانی ہیں۔ بھئی عید کی خوشیاں منائے ضرور، لیکن رمضان گزرا، جیسے آپ نے رمضان گزارا، رمضان تک اس زندگی کو محدود نہ کرے، بلکہ جو زندگی رمضان میں گزاری وہ زندگی پورا سال گزارنے کی کوشش کرے۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہوتا کیا ہے، ایک نماز کو ہی لے لیں کہ رمضان میں نمازوں کی پابندی، پہلی صف کی پابندی، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے کی پابندی، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے نہ نمازیں یاد رہتی ہیں نہ تلاوت یاد رہتا، نہ نمازیں یاد رہی نہ تلاوت قرآن یاد رہی۔ چلو اتنا تو ہوتا کہ رمضان میں آپ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد ایک پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو اللہ کے بندے آدھا پڑھ لے، آدھا نہیں پڑھنے کا وقت مل رہا تو ایک پاؤ پڑھ لے، پہلا پاؤ پڑھنے کا وقت نہیں، کم از کم ایک صفحہ ہی پڑھ لے۔ لیکن قرآن پاک کی جو عادت بن چکی تلاوت کی، اس عادت کو ہم برقرار رکھیں اور آئندہ رمضان آنے تک ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جو زندگی ہم نے رمضان میں گزاری۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز کو ادا کرتا ہے، نماز کی رکعتیں مکمل طور پر پڑھتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دے، سارے گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ حدیث پاک رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان میں ایسا کرے گا، یہ نہیں فرمایا جو رمضان میں نمازیں پڑھے گا، یہ نہ فرمایا جو رمضان میں مسجد میں آئے گا، بلکہ مطلقاً فرمایا میرے امتیوں جو کوئی بھی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کو مکمل طور پر کرتا ہے اور اللہ نے جو نماز فرض کی اس کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے، اس کی سنتوں کا خیال
خیال بھی کرتا ہے، واجبات کا خیال بھی کرتا ہے، نوافل کا خیال بھی کرتا ہے، نماز کو مکمل رعایت سے ادا کرتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہے اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان ہمارے درمیان تشریف لائے اور حضرت عثمان نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر آپ نے وضو کیا۔ اچھا، اس سے قبل ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت عثمان ہی سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک مقام پر آپ پہنچ کر صحابہ سے آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد حضرت عثمان مسکرانے لگ گئے۔ اب مسکراتے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا حضرت عثمان سے عرض کی حضور آپ مسکرانے کی وجہ خود ارشاد فرمائیں، اور پھر خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا، کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، ایک مرتبہ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، آقا نے اسی جگہ پر پانی منگوا کر وضو فرمایا اور میرے آقا وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے تھے، میں بھی اپنے آقا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں۔ اور آقا نے یہ فرمایا تھا عثمان تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں کیا رکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتا ہے اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ مومن چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، زبان کے ذریعے ہونے والی خطا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے ذریعے ہونے والی خطا کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، بندہ چہرہ دھوتا ہے اللہ چہرے کے ذریعے ہونے والے چہرے کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ ہاتھوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور بندہ جب سر کا مسح کرتا ہے سر کے ذریعے اگر کوئی خطا ممکن ہو اللہ اس خطا کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب بندہ پاؤں کا مسح کرتا ہے پاؤں دھوتا ہے اللہ بندہ مومن کے پاؤں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ وضو کرنے میں یہ، اب آئیے اگلی حدیث کو جوڑنے لگا ہوں اس کے ساتھ۔ حضرت عثمان ایک جگہ پر پہنچے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دیکھیں پچھلی حدیث میں کیا کہ بندہ وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد مسجد میں اس حالت میں آتا ہے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب خطاؤں سے پاک ہو کر جب آیا حضرت عثمان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جب بندہ مومن ظہر کی نماز با جماعت آ کر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں ظہر پڑھنے کی برکت سے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بندہ انتظار میں رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، جب عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے اب ظہر سے لے کر عصر کے ٹائم کے دوران اگر کوئی گناہ ہو جائے اللہ عصر پڑھنے کی برکت سے اس درمیانی لمحوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر فرمایا جب بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ عشاء پڑھتا ہے مغرب سے عشاء تک جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا بندہ عشاء کے بعد چاہے تو عبادت کرتا ہے چاہے تو سو کر گزار دیتا ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ عشاء سے لے کر فجر تک ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت پابندی سے مسجد میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ماتھے کو جھکاتا ہے پیشانی کو جھکاتا ہے اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ گناہ لے کر مسجد میں آتا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما چکا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، آقا نے فرمایا صحابہ میرے تمہیں بتاؤ کیا اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 دفعہ اس نہر کے اندر نہائے کیا اس کے جسم پر کوئی میل بچے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں بچے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نماز کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جو بندہ دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔
اللہ 5 نمازیں پڑھنے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں نماز پڑھنے کی کیسی فضیلت ہے۔ اچھا، رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا کہ جیسے ہم نے رمضان میں زندگی گزاری، رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کو ہم کنٹینیو رکھیں۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو نمازیں بھی گئی، رمضان گیا تو قرآن بھی گیا، نہ بھائی۔ رمضان انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے مقدر میں ہوا تو آئندہ سال پھر نصیب ہوگا، لیکن رمضان میں جو ہم عبادت کی پابندی اپنی بنا چکے، رمضان میں مسجد میں آنے کی جو پابندی بنا چکے، اس پابندی کو اب تب تک جب تک سانس باقی ہے تب تک ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اچھا، نماز کی فضیلت اور برکت بتا رہا تھا میں آپ کو۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، نماز کی برکت کیا ہے؟ عورت شادی شدہ تھی، اس شخص نے بڑا برداشت کیا لیکن صبر نہ ہوا، بالآخر عشق کی ہاتھ کو مجبور ہو کر اس نے ایک لو لیٹر لکھا، ایک لیٹر لکھا، اور وہ خط اس عورت تک پہنچا دیا۔ اب وہ جو عورت تھی وہ بھی متقی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، شوہر کے حقوق کا علم رکھنے والی تھی۔ اس کا شوہر اتفاقی طور پر کسی مسجد میں امامت کرتا تھا۔ اب اس عورت نے وہ خط جو اس عاشق نے لکھ کر بھیجا تھا وہ خط اپنے شوہر کو دے دیا۔ جب شوہر نے خط پڑھا، شوہر بھی خوف خدا رکھنے والا تھا، متقی تھا، عقل بھی اللہ نے عطا کی تھی، بجائے اس کے کہ وویلا کرتا، اس نے اپنی بیوی کو کہا تو ایسا کر جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح خط لکھ کر اس کو جواب دے۔ اس نے جواب دیا، خط یہ لکھا کہ میں تیری بات اس وقت مانوں گی کہ تو 40 دن تک فلاں مسجد کے فلاں امام کے پیچھے با جماعت نمازیں پڑھتا رہے۔ اب عاشق مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ 40 دن تک جس امام کے پیچھے جو در حقیقت اس عورت کا ہی شوہر تھا، اس کے پیچھے وہ عاشق نمازیں پڑھتا رہا۔ 40 دن کے بعد وہ نمازی کہتا ہے، وہ عاشق کہتا ہے کہ اب میرے دل کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اب میری لو رب سے لگ گئی ہے۔ میں نے جو تیرے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کر لی ہے، اور میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تیرے جیسی ہزاروں میرے رب کی محبت پر قربان ہو جائے۔ یعنی اس بندے نے 40 روز تک نمازیں پڑھی، اللہ نے نماز پڑھنے کا صلہ یہ عطا کیا کہ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیا، اس بندے کو اپنا قرب دے دیا۔ یہ نماز کی فضیلت اس بندے کو حاصل ہوئی۔ اور جب اس شوہر کو یہ بات پتہ چلی نا کہ اس بندے نے یہ خط لکھ کر بھیجا ہے، اس شوہر کی زبان پر بلا ساختہ یہ آیت جاری ہو گئی۔ شوہر نے پڑھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء منکر، بے شک رب نے سچ فرمایا ہے، نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے اور نماز بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ یہ نماز کی یہ برکت ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے برائی اس کو نہیں پہنچے گی۔ نمازی ہوتا ہے اللہ نماز کی برکت سے تکلیفیں دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ ایک سجدے کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے، ایک گناہ اس کا مٹا دیتا ہے۔ اگر ایک دن کی نمازوں کی رکعتوں کا حساب لگایا جائے نا، 48 رکعتیں تقریباً بنتی ہیں، 48 رکعتیں ایک دن کی نمازوں کی، اور ایک دن میں 48 رکعتیں بندہ پوری پڑھے، 48 رکعتوں میں آ کر کہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا خیال، رب کی بارگاہ میں بندہ بار بار یہ دستک دے کر کہتا ہے مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اللہ ان لوگوں کا راستہ کیوں نہ دکھائے گا، اللہ ان لوگوں کے راستے پر کیوں نہ چلائے گا۔ تو آج کے بیان سے یہ لے کر جذبہ ہم اٹھیں کہ جو رمضان ہمارا جس لحاظ سے گزرا، جس انداز پر گزرا، رمضان میں جو جو عبادتیں ہم کرتے تھے، رمضان گزر گیا تو گزر گیا، ہماری عبادتوں کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ رمضان میں نماز پابندی سے پڑھتا تھا تو انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی پابندی سے نمازیں پڑھوں گا۔ آج دیکھیں نمازوں کی چھٹی نہیں ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا
جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے، جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے، اس کا حشر قیامت میں فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر قیامت میں قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر قیامت میں حامان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر قیامت میں ابی بن خلف، یہ مکے کے بڑے بڑے کافر تھے، فرعون کا تو آپ سب کو پتا ہے۔ علماء نے لکھا فرعون کے ساتھ حشر کیوں ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں اگر بندہ اپنی حکومت کی وجہ سے، اپنی حکمرانی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا نا، تو فرعون کو بھی حکومت کا نشہ تھا۔ اس بندے کا حشر فرعون کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ فرعون بھی بادشاہت کے چکر میں اللہ کو نہ راضی کر سکا، اللہ کو نہ مانا، اور یہ بندہ بھی حکومت کے چکر میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہا۔ اور جو بندہ مال و دولت کی وجہ سے نماز نہ پڑھتا ہوگا، فرعون کا وزیر تھا حامان، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، اس دولت کو سنبھالنے کے چکر میں اس دولت کی وجہ سے اللہ پر ایمان نہ لایا، تو فرمایا علماء نے جو بندہ دولت کی وجہ سے، دولت حاصل کرنے کے لیے نماز کو چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ قارون یہ خزانوں کا مالک تھا، فرمایا جو خزانوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا اس کا حشر قیامت میں قارون کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف یہ تجارت کرتا تھا، مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، لیکن تھا کافر، فرمایا جو تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا قیامت کے دن اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں کرو، میں یہ نہیں کہتا بچوں کا پیٹ نہ پالو، لیکن سارا دن پالو، 5 دن میں 5 مرتبہ جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت دکان بند کر کے آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ جو رب اذان ہونے سے پہلے روزی دینے پر قادر ہے، وہ رب اذان ہونے کے بعد بھی دینے پر قادر ہے۔ آج ہم 5 منٹ کی دکانداری کے لیے 5 منٹ کی دکانداری کے لیے فرض کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا کئی بار ہوتا ہے ایسے ہے، عین جماعت کے وقت یا عین نماز کے وقت رش کی بھیڑ لگ جاتی ہے، یعنی ایک ہی دم پتہ نہیں سارے گاہک اٹھ کے کہاں آ جاتے ہیں۔ بندہ کہتا لو جی گاہک آگے میں جاؤں گا تو میرے گاہک چلے جائیں گے، اور بندہ خدا تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ رب نے تیری آزمائش کے لیے نہ بھیجا ہو، کہ اگر یہ میرا بندہ اس آزمائش میں سچا ہو گیا، اس آزمائش میں پاس ہو گیا تو اس سے دگنا دوں گا، اور پاس نہ ہوا تو شاید یہ بھی چھین لیے جائے۔ یہ آزمائش ممکن ہے، عین نماز کے وقت اللہ بھیج دے گاہکوں کو کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کا مال کماتا ہے، یہ میری بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے، اور اگر میری بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے میں اس کو اور زیادہ عطا کروں گا، اگر ضائع کر دیتا ہے تو اللہ دیا ہوا بھی چھین لیا کرتا ہے۔ میں نے شروع میں آیت بیان کی نا الذی خلق الموت، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا موت کو بھی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ تمہاری جانچ پڑتال ہو جائے، تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے، میں کہوں میرا مال، آپ کہو آپ کا مال، یہ میرا مال آپ کا مال کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا مال وہی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو میں چھوڑ کر مر جاؤں گا نا، میرے جنازے کی چرپائی گھر پر پڑی ہوگی اور میرے پیچھے میرے وارث لڑنا پہلے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ میں جو مال اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں دے گیا وہ مال میرے کام آئے گا، اور جو پیچھے چھوڑ کر میں جاؤں گا میت گھر پڑی ہوگی، پیچھے وارث لڑ رہے ہوں گے، اے ابو رضیش ہے میری ہے تو ہے میری ہے۔ تو لہٰذا دنیا کا مال دنیا تک ہی محدود رہنے دے، وہ کام جو قبر میں بھی ساتھ آئے گا، وہ چیز جو قبر میں بھی کام آئے گی، اس چیز کو فوکس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنی نمازوں کو سیدھا کریں۔ رمضان میں جو ہم نے پابندی اختیار کی تھی، اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ زندگی جب تک باقی ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں، ہم اپنی نمازوں کی پابندی کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔